तुम आइए। منیر احمد صاحب منور جرمنی میں بول رہے ہیں. हाँ जी, आज के स्पेशलाइज कर रहे हैं तुर्कों में, है ना? جی और तुर्की ज़ुबान सीखी है आपने इस्लामाबाद से? پہلے اسلام آباد سے پھر کچھ عرصہ ترکی میں جا کے. हाँ, कितनी देर रहे तुर्की में? میں تقریباً 1.5 سال رہا ہوں. 1.5 साल. جی. और काफ़ी अच्छी ज़ुबान आ गई है आपको, शुस्ता ज़ुबान. بس روزمرہ کی گفتگو کر لوں, غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن میں اپنا مفہوم ادا کر لیتا ہوں. अच्छा, ہاں جی. जो दीनी मफाहिम हैं جی उनमें रुकते नहीं आप. جی. बस यही काफ़ी है, बस और क्या. गलती तो होती रहती है हर एक से. हाँ, आगे. حضور میرا سوال بھی اسی فیلڈ کے بارے میں ہے. حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب ایک عرصہ ترکی میں رہے ہیں जी, اور بہت فعال کردار ادا کیا وہاں پر. क्या? وہاں کے جو روابط ان کے تھے تو حضور کے چونکہ آپ ماموں تھے نہیں, فعال کردار پر بتائیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کون سا فعال کردار. وہاں رہے ہیں, ان کے روابط رہے ہیں وہاں پر, غالباً جنگ میں بھی وہاں حصہ لیتے رہے ہیں. جی, مجھے یہ دلچسپی ہے کہ چونکہ حضور کے ماموں تھے, آپ تو گھر میں ذکر کرتے ہوں گے واقعات کا, ٹھیک ہے. تو میرے علم میں وہ نہیں ہے. اگر حضور کچھ بارے میں روشنی. ایک واقعہ کے علم ہے جو حضرت مسلم موعود بیان کیا کرتے تھے. جب واپس آئے ہیں شاہ صاحب تو کیونکہ یہ اس طرح واپس پہنچے ہیں کہ یہ قیدی ہو گئے تھے روس کے, اور پھر بہت عرصہ تکلیفیں اٹھانے کے بعد ان کو پھر باہر پھینک دیا گیا, اور پھر یہ برٹش گورنمنٹ کے قابو آئے اور انہوں نے ان کے متعلق پتہ کیا تو یہ پوچھا جو سوال, تو قادیان کہتے تھے. اس قادیان پر ان کو پھر واپس قادیان بھجوایا گیا تھا. مولوی کیا نام تھا, ظہور حسین صاحب, ان سے ملتا جلتا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے, وہ چیک کر لیں. ان کو بہرحال آخری زمانے میں ان کو جب بھیجا گیا تو ان کی صحت بھی بہت گر چکی تھی, قید میں رہے تھے اور کافی ذہنی حالت کمزور تھی, اور رفتہ رفتہ پھر خدا تعالیٰ کے فضل سے ساری چیزیں واپس آ گئیں. یہ جو ہے یہ میرا بچپن کا تاثر ہے جس کو میں نے کبھی دوبارہ چیک نہیں کیا, اس لیے میں نے امام صاحب سے کہا ہے کہ وہ دوستوں وغیرہ سے پوچھ کے بتائیں کہ کہیں میں دو الگ الگ واقعات کو کنفیوز تو نہیں کر گیا. لیکن جو قطعی پتہ ہے, جو مسلم موت کے حوالے سے پتہ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب واپس آئے ہیں تو یہ کہا کرتے تھے کہ میری نیند بالکل اڑ چکی ہے, یعنی ذہن پر یہ اثر تو یقیناً تھا. اور حضرت مسلم موت ان سے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ کبھی 1 منٹ بھی نہیں سوتے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں, سوال ہی نہیں پتا تھا, جب سے آیا ہوں 1 منٹ بھی نہیں سویا. اور مسلم موت بات کو مان ہی نہیں سکتے تھے. آخر ایک دفعہ جب ڈلہوزی کے سفر پہ گئے تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درد صاحب کو آگے بٹھایا ڈرائیور کے ساتھ, آپ پیچھے بیٹھے شاہ صاحب کے ساتھ, اور جو سفر شروع ہوا ہے تو شروع ہوتے ہی آپ کو نیند آ گئی شاہ صاحب کو, اور کافی دیر گھوگی باندھ کے سوئے ہیں. جب ڈلہوزی پہنچ گیا قریباً تو حضرت صاحب نے ان کو سہلا جلا کے جگایا تو اٹھ گئے. انہوں نے کہا شاہ صاحب کیا حال ہے, آپ سو رہے؟ نہیں میں تو نہیں سویا. تو حضرت صاحب جان کے بعض ایسی باتیں کر رہے تھے درس صاحب سے کہ جس کھلی باتیں تھیں کہ ایک آدمی جو نہ سویا ہوا وہ اس سے پوچھیں تو پتہ ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ شاہ صاحب ہم آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے, تو اس وقت پکڑے گئے. اس وقت شاہ صاحب نے جواب دیا کہ دراصل مجھے اس لیے سمجھ نہیں آئی آپ کیا باتیں کر رہے تھے کہ میں گہری سوچ میں تھا. تو اس وقت حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ جس کو اردو میں ہم نیند کہتے ہیں اسے ترکی میں سوچ کہتے ہیں. سمجھے؟ تو باقی باتیں درست ہوں یا غلط میرے تاثر کا ابہام بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ مجھے قطعی پتہ ہے کہ ذہن پر اثر تھا اور کافی بیماری کی حالت میں واپس آئے تھے. بہت لمبا عرصہ آپ کو بحال کرنے میں محنت کرنی پڑی تھی,
اور پھر جو واقعات بتایا کرتے تھے اس میں لڑائی کے واقعات سلطان اس وقت جو بھی تھا بادشاہ ترک کے زمانے کی بات ہے. ترک کے زمانے کی غالباً بات ہے. فلسطین بھی گئے تھے نا, وہاں بھی رہے کافی دیر, اور زغلول پاشا کی بات کیا کرتے تھے, اور کئی ترک شہزادوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, اور کافی آنا جانا تھا. وہ وہاں کی جو تلوار ان کو انعام میں ملی ہوئی تھی وہ ہمیشہ ساتھ رکھا کرتے تھے, کرچ خاص تھی جو, تو لڑائی کی تھی اس میں باقاعدہ حصہ لیتے رہے ہیں, اور وہاں کے شہزادگان کے ساتھ آنا جانا اور ملنا جلنا کافی رسوخ تھا. مگر باقی باتیں ہمیں تو کبھی دلچسپی ہوئی نہیں بیٹھ کے لمبی کہانیاں سننے میں, اس لیے اتنا پتہ ہے کہ وہ ذکر کیا کرتے تھے ایسی باتیں, شاید بچوں کو زیادہ یاد ہوں. ٹھیک ہے.